الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى نحوہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آیت محکمہ او سنت قائمہ او فریضۃ عادلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثناء کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحاب پر۔ عزیزان گرامی، جب سے انسانوں نے مختلف قبائل اور مختلف خاندانوں کی شکل اختیار کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انسانوں کی زندگی وطنوں میں تقسیم ہو گئی، مختلف زبانیں ہو گئیں، رنگ مختلف ہو گئے، نسل و نسب کے سلسلے مختلف ہو گئے، اور اس طرح دنیا میں انسان اس قدر پھیل گئے کہ انہیں اپنی اصل یاد نہیں رہی، اور اس کے بعد انسانوں نے اپنی تقسیم کے اندر مزید تقسیم بڑھا لی، اور فضیلت کا مقام نسل و نسب پر یا زبان پر یا رنگ پر یا وطن کی بنیاد پر قائم کر لیا۔ یہ سلسلہ صدیوں پر محیط سلسلہ ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس وقت بھی بنیادی طور پر یہی تقسیم تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مذاہب کی تقسیم بھی تھی۔ مختلف قومیں مختلف مذاہب کی بنیاد پر تقسیم ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ الہامی کتابوں کو مانتے تھے، پھر وہ جو الہامی کتابوں کو مانتے تھے ان کے اندر بھی تقسیم در تقسیم ہو گئی تھی، اور جو غیر اہل کتاب تھے، ان کے علاوہ جو قومیں تھیں ان کی تقسیم مذہبی طور پر بھی ہو گئی تھی۔ کوئی پتھروں کو پوجتا تھا، تو کوئی انسانوں کو پوجتا تھا، تو کوئی فرشتوں کو پوجتا تھا، کوئی قبریں پوجتا تھا، مختلف قسم کے شرک پائے جاتے تھے۔ پوری دنیا میں روئے زمین پر کوئی ایک آدمی بھی اس زمانے میں ایسا نہیں تھا جو توحید پرست ہو۔ جن لوگوں کا ذکر عرب کی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ حنفاء تھے، وہ بھی اللہ کو واحد ضرور مانتے تھے، وہ بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتے تھے، قبروں پہ چڑھاوے جو ہوتے تھے وہ نہیں کھاتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اصل راستہ کیا ہے اور کس طرح اس پر عمل کیا جائے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ عمر بن نفیل جو ہیں وہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، اے میرے رب، اگر مجھے معلوم ہو کہ تیری بندگی کا، تیری عبادت کا طریقہ کیا ہے تو میں اس پر تیری بندگی کروں۔ اور وہ مختلف قسم کے جو اس زمانے میں دیوتاؤں کے یا بتوں کے یا دیگر بہت ساری چیزیں تھیں، دربار بازار بنے ہوئے تھے، ان کا چڑھاوا نہیں کھاتے تھے۔
ان کو کہتے تھے لوگوں کو کہ لوگو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہو، تم مشرک ہو چکے ہو، اور میں چونکہ ان کے دین پر ہوں اس لیے میں یہ چیزیں نہیں کھاتا۔ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بے شک توحید پرست تھے۔ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید بن عمر بن نفیل کو بیٹے تھے، اور وہ بہنوئی بھی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دوسرے رشتے سے وہ بھتیجے بھی لگتے تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے گا کہ وہ توحید پرست تھا۔ توحید کی یہ برکت ہے۔ عقیدہ توحید کے جو ہے نا یہ دراصل نجات کی گارنٹی ہے۔ عقیدہ توحید نجات کی گارنٹی ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے بہت ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ اچھا، یہ جو کچھ تقسیم ہو گئی تھی، یہ تقسیم در تقسیم انسانی معاشروں کی جو ہو چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کے ہے تو ساری زندگی کارناموں سے پر، لیکن خصوصی طور پر یہ کارنامہ کہ پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دینا اور ادنا اور اعلیٰ کی تقسیم ختم کر دینا، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تم میں سے اس بنیاد پر کوئی اعلیٰ نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے خاندان میں، سرمایہ دار گھرانے میں، کسی زمیندار کے گھرانے میں یا کسی بزرگ آدمی کی اولاد میں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ نسل و نسب کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل معیار یہ ہے کہ تم نے علم حاصل کیا اور اس کے کالم میں آپ ڈھل گئے اور پھر اس طرح زندگی گزاری جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکام آئے ہیں۔ تو یہ وہ تعلیم تھی جو انہوں نے دی، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اگر تم ایسا بننا چاہتے ہو تو تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا، اور علم بھی خصوصی طور پر قرآن مجید کا علم۔ وہ علم نہیں ہے جو انسان کو، وہ تعلیم نہیں ہے جو انسان کو انسان نہ بنائے، آدمیت سے بالا ہے آدمی کا مرتبہ، پست ہمت یہ نہ ہو، پست قامت ہو تو جو انسان کو، جو آدمی کو انسانیت کا جامہ نہ پہنائے وہ تعلیم نہیں ہوتی۔ وہ صرف ایک فن ہوتا ہے جس سے روزی کمائی جاتی ہے۔ اور آج جو بڑے بڑے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ، اگر وہ اس تعلیم سے فائدہ نہیں انہوں نے اٹھایا اور اپنی تربیت نہیں کی تو یوں سمجھیے کہ وہ کولو کے بائل ہے، روزی کما رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ علم نازل فرمایا، وہ علم دیا، کیونکہ دنیا میں سارا شرف و کمال، ساری عزت و تکریم جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے وہ علم والوں کی ہے۔ علم والوں کی ہے، علم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا، یعنی فرائض کا علم حاصل کرنا، اس کی زندگی میں جو کام آئے، جو زندگی اس نے گزارنی ہے اس کے متعلق علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ فرض نہیں کیا گیا اس پر وہ یونیورسٹیوں میں جائے، مدارس میں جائے، یہ نہیں بات۔ اسے اتنا علم حاصل کرنا چاہیے قرآن مجید کا، سنت رسول کا، کہ اسے اپنے فرائض کا، اپنے حقوق کا پتہ چل جائے اور وہ اپنے آپ کو اس علم کے کالم میں ڈھال دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ایک جگہ فرمائی، سورہ رعد کی آیت نمبر 37 ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی یہ سورت، مکی سورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے رہنے والے لوگ، خصوصاً حجاز کے جو قبائل تھے، پورے حجاز کے جو قبائل تھے، قریش کے علاوہ بھی یہی حالت ہے، وہ ویسے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس نعت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس لحاظ سے وہ فخر کرتے تھے کہ ہم حرم کے متولی بھی ہیں اور ابراہیم کی اولاد بھی ہیں، لہٰذا ہمارا مرتبہ دوسری قوموں سے زیادہ ہے۔ اور لوگ بھی اس زمانے کے اس طرح مانتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے، تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا اس بنا پر تم اعلیٰ نہیں ہو کہ تم پیغمبروں کی اولاد ہو۔ اگر تم پیغمبروں کا راستہ چھوڑ دو، ان کا طریقہ چھوڑ دو، ان کی سنت کو چھوڑ دو
ان والا علم چھوڑ دو تو پھر تمہارے اندر کوئی لیاقت، کوئی شرف اور تکریم تمہاری نہیں ہے۔ یہی بات آپ نے فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں جو تمہارے سے وہ تمہارا غرور فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ تمہارا وہ غرور ختم ہو گیا، تم اولاد آدم ہو، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، یہ سبق دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ باتیں ثابت کی۔ آپ نے اپنے غلام کی شادی قریش کے خاندان میں کر کے اس چیز کو، اس بت کو توڑ دیا کہ کوئی خاندانوں کی بنیاد پر آل آدنا نہیں ہے، اور خود اپنی شادی یہودیوں کے گھر کر کے، یعنی صفیہ سے، جویریہ سے شادی کر کے، جو یہودی سرداروں کی بیٹیاں تھیں اور وہ خیبر کی جنگ میں قیدی ہو کر آئی تھی، ان مسلمان ہو گئیں اور آزاد کر کے ان سے نکاح کیے۔ یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ جو تمہارے خون کے جو رشتے ہیں یا قبائل تم نے بنا رکھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، الا یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ سے ڈرنے والا اور صاحب علم ہو۔ اس لیے یہ بات فرمائی کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو حکمت کا سرچشمہ بنا کر عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ قرآن حکمت کا سرچشمہ ہے، حکمت کا منبع ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں معانی کی ایک دنیا بسا دی گئی ہے۔ بہت بڑی عظیم کتاب ہے، اتنی بڑی عظیم کتاب ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا انقلاب جس کتاب نے برپا کیا ہے وہ قرآن ہے۔ جس بھی صحابی کے آپ حالات زندگی پڑھیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ دراصل وہ قرآن سے متاثر ہو کر آیا تھا۔ قرآن مجید آج بھی دنیا میں، یورپ میں اندر جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، اپنے طور پر کوئی انہیں نہیں کر رہا، تو وہ قرآن پڑھ کر ہو رہے ہیں۔ بے شمار اس طرح کے واقعات۔ فرمایا ہم نے عربی زبان میں یہ کتاب اتاری ہے اور حکمت کا سرچشمہ اور منبع اس کو بنایا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی اگر اس علم کے آ جانے کے بعد، قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد تم نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی باتیں مانی، کیونکہ اکثریت کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ اکثریت گمراہ ہوتی ہے۔ اکثریت جو ہوتی ہے نا عوام کی، گمراہ ہوتی ہے، اس کی وجہ بے علمی ہوتی ہے۔ بے علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے لوگ اپنی من مانی کرتے۔ فرمایا اس علم کے آ جانے کے بعد، اس علم کے آ جانے کے بعد، قرآنی علم آ جانے کے بعد، اے نبی اگر آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی باتیں مان کر ان کے پیچھے چلے، کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر عمل کیا، تو مالک من اللہ من ولی ولا واق، پھر اللہ کے ہاں نہ تیرا کوئی سرپرست ہوگا، نہ کوئی بچانے والا۔ اب آپ اس فکرے پر غور کریں، جتنا بھی چاہیں کریں، نوٹ کر کے لے جائیں، خود جا کر کے قرآن مجید سے یہ آیت نکالیں اور اس آیت کے ان لفظوں پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے، اپنے رسول سے کیا خطاب کر رہا ہے کہ اس علم کے بعد، قرآن کے علم کے بعد، جب تمہیں قرآن کا علم مل گیا ہے تو تم لوگوں کی خواہشات پر عمل مت کرو، لوگوں کی باتیں مت سنو، مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں اور دیگر بہت ساری باتیں تو منع کر دیا گیا۔ اور فرمایا کہ اگر پھر بھی تم نے ان کی پیروی کی تو اللہ کی طرف سے نہ کوئی تمہیں سرپرست ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا۔ یہ تو قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس علم کے بعد، اس علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل ڈیوٹی بیان کی گئی ہے قرآن میں، وہ یہ ہے کہ یعلم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے رسول لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور لوگوں کو کس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر جو دانائی بھری ہوئی ہے، جو حکمت بھری ہوئی ہے، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ حالانکہ یہ اس قرآن کے نزول سے پہلے یہ سب لوگ گمراہ تھے، حقیقت بھی یہی ہے۔ آج بھی جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے یا قرآن جنہوں نے نہیں پڑھا،
ان کی زندگیوں کو اس کے کالم میں دیکھیں، اس کے آئینے میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نظریات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے گمراہی کا شکار ہیں۔ ویسے باتیں وہ بڑی بڑی کریں گے، بڑی بڑی دانائی کی باتیں نظر آئیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ تجزیہ کریں گے ان کے اعمال کا، ان کے علم کا، ان کی باتوں کا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآن کے حوالے سے، قرآن کے آئینے میں یہ سب باتیں غلط ہیں جو کہہ رہے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار قائم کی دیا ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی کون ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ قبائل اور یہ شعوب، یہ کنبے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے، تم ایک میاں بیوی کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی۔ اس لحاظ سے تمہارے اندر فضیلت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ فلاں اعلیٰ ہے فلاں ادنا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ ہاں، تم میں سے وہ شخص اعلیٰ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، وہ عزت والا آدمی ہے۔ یہ جو معیار قائم کیا ہے بہتری کا کہ بہترین آدمی کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا کہ اس کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ سے تقوی کرنا چاہتا ہے، تو تقوی کے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، اصول کیا ہیں، وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ قرآن میں ہیں، وہ نبی کی سنت میں ہیں۔ اس کے بغیر، یعنی علم کے بغیر، ان شرائط کو، ان آداب و اصولوں کو جان ہی نہیں سکتا کوئی آدمی۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم ثلاثۃ، علم تین قسم کا ہوتا ہے، علم تین قسم کا ہوتا ہے، وما سوا ذالک فہو فضل، اور اس کے سوا جتنے بھی علوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا، وہ مزید چیزیں ہیں۔ اصل علم جو ہے وہ صرف تین چیزیں ہیں، تین قسم کا ہے۔ نمبر ایک یہ بتایا کہ آیات محکمہ، محکم آیات کا علم۔ ایک مومن بندے کو، مسلمان بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محکم آیات کیا ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں جن میں کوئی اینچ پیچ نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ نماز پڑھنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم، توحید و رسالت پر ایمان لا کر اس پر ڈٹے رہنے کا حکم، آخرت کا علم، آخرت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی توحید کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ساری چیزیں محکمات میں شامل ہیں۔ جتنی قرآن مجید میں محکم آیات آئی ہیں، قرآن میں ہے کہ محکم آیتیں، فرمایا ہن ام الکتاب، وہ آیتیں کتاب کی جڑ ہیں، اصل ہیں، اصول ہیں وہ کتاب کا، ان پر عمل کرو اور متشابہات کو چھوڑ دو، ان چیزوں کو چھوڑ دو جن کے بارے میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے، ان پر صرف ایمان رکھو۔ اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ جو محکمات ہیں، جو احکام آئے ہیں، جن کو امر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کی گاڑی جن احکام کے اوپر چل رہی ہے ان کو سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ تم نے عقیدہ کیا رکھنا ہے، تم نے اللہ کی بندگی عبادت کس طرح کرنی ہے، بندوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، تم نے روزے کی ریاضت کس طرح کرنی ہے، زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، حج کس طرح کرنا ہے۔ 5 پوائنٹ ہے، یقین مانیے قرآن مجید میں 6 پوائنٹ ایسے بیان کیے گئے، 6 پوائنٹ جو ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمانیات سے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، والبعث بعد الموت، قیامت پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، یہ خیر و شر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے، کسی آدمی کے اختیار میں یہ باتیں نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ان کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، نہ ان کی وجوہات کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی جگہ سے خیر سے شر کیوں پیدا ہوتا ہے، خیر کا کام کرو شر پیدا ہو گیا، کیوں ہو گیا، یہ چیزیں کیوں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، کیوں ہیں یہ بری چیز، کیوں رب نے بنائی یہ چیزیں، ہم نہیں جانتے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اہل علم کے بارے میں کہا کہ جب وہ دیکھتے ہیں تیری کائنات کو اور
کی کائنات کی وسعت دیکھ کر، اس کی چیزیں دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں، قالوا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی شے باطل نہیں بنائی۔ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے بنانے کا، اگرچہ ہمیں اس کا پتہ نہ ہو۔ اس لیے یہ بات فرمائی گی کہ محکمات پر عمل کرو۔ اگر تم عمل میں آ جاؤ گے، عمل کرنے کا سلیقہ سیکھ لو گے، تو تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، محکمات پر عمل کرو، سیدھی سیدھے احکام نے ان پر عمل کرو۔ جس طرح 6 امانیات ہیں نا بنے بیان ہوئی قرآن مجید میں، اور ہم سب مانتے ہیں ان چیزوں کو، اس طرح 5 باتیں عمل کی بیان ہو گئی۔ جس شخص کی زندگی میں یہ 6 باتیں اور وہ 5 باتیں نہیں ہیں، یہ مجھے اجازت دیجیے میں سچی بات کہہ دوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ 5 باتیں ارکان اسلام ہیں: توحید و رسالت پر ایمان، اس کی ایمان میں شرک کا شائبہ نہ ہو، بات سمجھے نا، توحید رسالت پر ایمان، اس ایمان کا جو نمونہ بھی دیا گیا ہے کہ توحید پر اور رسالت پر ایمان کے میں لانا ہے، وہ کلمہ شہادت ہے۔ کلمہ شہادت کے 3 پوائنٹ ہیں: اللہ وحدہ لا شریک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، 3 پوائنٹ ہیں اس کے۔ جو شخص یہ بندہ اس میں سے 1 پوائنٹ نہیں مانتا، وہ اس کلمے کا منکر ہے، اسے شعور ہو یا نہ ہو۔ اس لیے توحید، رسالت پر ایمان، اقامت صلاۃ، 5 گانہ نماز پڑھنا، اقامت صلاۃ، اور اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھنا، اس کو اقامت کہتے ہیں۔ لیکن میں مثال عرض کر دیتا ہوں کہ اقامت کب ہوتی، نماز قائم کب ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی بہت تھے، مدینے میں بہت سارے منافق تھے، لیکن سب کے سب نماز پڑھتے تھے، مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھتے تھے، 5 گانہ نمازیں پڑھتے تھے۔ بلکہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ یہ جب آ کے مسجد میں شریک ہوتا نماز میں، تو پھر یہ بھی کہتا، کارروائی ڈالتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، نہیں مانو، تھا لیکن منافق۔ اس زمانے میں اگر کوئی شخص نماز 5 گانہ میں مقیم ہونے کے باوجود شہر میں ہو، تندرست ہو، جوان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، گھر میں ہو، پھر مسجد میں وہ نہ آئے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ لیکن اب اس وقت کیوں ایسا ہوتا تھا؟ اس لیے کہ نماز قائم تھی۔ گویا جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں فوراً یہ فیصلہ ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کھوٹا ہے، اندر سے مریض ہے، یہ کھوٹ کا شکار ہے، منافقت ہے اس کے اندر۔ یہ اقامت صلاۃ کی وجہ سے تھا۔ جب اقامت صلاۃ کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا، بس وہ ایک رسم بن گیا، رسم بن گیا نا، اب رسم بن گیا۔ اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں، 2 4 10 15 20 لوگ ہوتے ہیں۔ جمعے کی اذان ہوتی ہے، قرآن کا حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے بازار نہ پائے، کاروبار بند کر دو۔ لیکن جاؤ دیکھو بازار چل رہے ہیں، بلکہ جمعہ بازار چل رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ اقامت صلاۃ نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، جھوٹے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، بالکل مومن نہیں آئے۔ اگر مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کی آواز سن کر، اس کی پکار کر سن کر ان کے کاروبار بند ہو جاتے۔ اس لیے اقامت صلاۃ کیا ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہ بات آپ کو بتائی۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اقامت صلاۃ در حقیقت حقوق اللہ میں آتی ہے، یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حق ادا کرنا، عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، بندے بن کے رہنا۔ اقامت عطائے زکوٰۃ حقوق العباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں، ہماری کمائیوں میں جو حقوق بندوں کے رکھ دیے ہیں، انہیں ادا کرنا۔ اس میں کچھ چیزیں فرض میں داخل کر دی گئی ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، اور کچھ چیزیں نفل میں داخل کر دی جیسے خیرات ہے، اور وہ صرف اللہ کے لیے، یہ رسموں کے ذریعے نہیں ہے۔ یہ جو لوگ یہ 7واں ہو رہا ہے، یہ 10واں ہو رہا ہے، یہ ختم شریف ہو رہا ہے، یہ 11ویں ہو رہا ہے، یہ میلاد شریف ہو رہا ہے، یہ بھائی سب کاروبار ہے، اسلام کے ساتھ کوئی دور دور کا واسطہ ان باتوں کا نہیں ہے، یہ کاروبار ہے۔
اسلام یہ ہے کہ اس ساتھ دیتے ہو تو اس ساتھ کو پتہ نہ چلے، خیرات اس طرح کرو، لوگوں کی خدمت کرو، غربا کو تلاش کر کے یتیموں مسکینوں بے بغان کو دو۔ اسی طرح روزہ دراصل ایک ریاضت ہے کہ آدمی اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور اس کا معیار یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جتنی بھی عبادات مقرر کی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کو آدمی ادا کرے تو دوسرا نہ دیکھے۔ صرف ایک روزہ ایسی چیز ہے کہ جب آدمی روزہ دار ہو تو کوئی نہیں جانتا کہ روزہ دار ہے یا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اس طرح یہ عملی طور پر اللہ کے قریب کر دیتا ہے بندے کو، یہ عمل اللہ کے سوا نہ کوئی جانتا ہے کہ یہ روزہ دار ہے یا نہیں ہے۔ اور جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ تنہائیوں میں خلوت کی زندگی میں بھی وہ کام نہیں کرتا جو ممنوعات میں آئے ہیں، کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس کا تصور پورا صحیح ہے، پورا یقین ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ تصور ہے جو بندے کو اس کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور یہ تصور اگر اس کا پورا سبق اس نے حاصل کیا تو ساری زندگی کے لیے قائم اگر ہو گیا تو یقیناً وہ باہر نکل کر رمضان کے بعد بھی یہی تصور رکھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ اس طرح حج ہے، حج میں جب آدمی جاتا ہے نا تو اس میں وہ ایک درویشی، ایک فقیری اور سفر کی صحبتیں، وہ ساری قومیں دنیا کی رنگ مختلف، زبانیں مختلف، وطن مختلف، نسلیں مختلف، لے کر ایک پلیٹ فارم پر جا کے جمع ہو گئے۔ اس نے یہ سبق دیا کہ تم سب ابن آدم ہو، تم سب ایک ہی برادری کے لوگ ہو، تم سے کوئی بڑا نہیں، تم سے کوئی کمتر نہیں۔ یہ سبق دیا حج نے، اور اس کے ساتھ ہی یہ سبق ملا کہ اللہ کے دین کے لیے تمہیں جو صحبتیں اٹھانی پڑے گی۔ ایک آدمی حج کے اندر دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اسے صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بدلے کا حکم نہیں دیا گیا، صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس یہاں سے یہ 5 چیزیں، یہ 5 چیزیں اور وہ 6 چیزیں بندے کی زندگی میں اگر آ جائیں اور عملاً موجود ہو جائیں تو بندہ مسلمان بنتا ہے، تب بندہ مسلمان بنتا ہے۔ یہ چیزیں اسلام کی، یہ چیزیں اگر یہ چیزیں پوری امت مسلمہ کے لوگوں میں شامل ہو جائیں تو آپ کی یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی، آپ کی یہ مسجدیں کی کوئی حیثیت نہ رہے گی، کیونکہ جب اذانیں ہوں گی تو لوگ اپنے کاروبار بند کر کے مسجدوں میں آئیں گے، چونکہ ایسا ہے نہیں، اس لیے یہ سارا سلسلہ اب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی آپ نے کہ او سنت قائمہ، جو اللہ کے نبی نے سنت قائم کر دی ہے، وہ جو طریقہ مقرر کیا ہے ان کاموں کے کرنے کا، جو شریعت نے جو طریقہ ان کاموں کے کرنے کا، اسلام پر عمل کرنے کا جو طریقہ بیان کیا، اسے مت چھوڑیے۔ بہت لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی خیر کا کام ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں یہ حرج ہے کہ تم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، سب سے بڑا حرج یہ ہے۔ اس لیے سنت قائمہ ہر کام اور ہر بات اور ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت نہیں ہے۔ سنت وہ عمل ہے جس کو قائم کر دیا گیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو میں 4 فرض ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ ہاتھ کو نہیں ہو تو اگر دھونا، منہ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا، یہ 4 باتیں ہیں صرف قرآن میں جو بیان کی گئی ہیں۔ یہ باقی باتیں جو ہیں، ایک آدمی سے 4 کام کرے، نہ وہ انگلیاں ہاتھ پوری طرح دھوئے، نہ وہ کلی کرے، نہ وہ ناک صاف کرے، تو وضو ہو جائے گا؟ بھلا کیوں نہیں؟ کہ سنت قائمہ دی خلاف ورزی۔ سنت قائمہ یہ مقرر کر دی گئی ہے کہ وضو تب ہوگا جب یہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طریقہ سکھا دیا اس کے مطابق کرو گے۔ سمجھ آئے گی؟ اچھا، اس طرح ایک اور مثال دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی مثالیں بڑے بڑے کام کرتے کھاتی ہیں۔ اذان دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ، ایک اور بات میں آپ کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ بلال کو حکم دیا تھا، بالکل نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ چلو اذان دو، اور اذان کے کلمات وہ جو ہم اذان دیتے ہیں نا، یہی کلمات سکھائے تھے۔ نہ تو اسے یہ کہا کہ اس سے پہلے تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہ یہ کہا کہ بسم اللہ پڑھو۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اذان دی اس نے ڈائریکٹ اللہ اکبر سے،
اب ہم کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ تم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا تھا کہ اس طرح اذان دے. اس نے صرف اذان دی ہے، نہ اس سے پہلے کچھ پڑھا نہ بعد میں پڑھا. آج کیا ہے؟ یعنی سنت قائمہ کے ساتھ بدعت لگا دی گئی. اس طرح تکبیر ہے، تکبیر کے بھی کلمات سکھائے گئے ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھنے کا حکم دیا گیا. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ سنت قائمہ وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جاری کیا ہے. اس کو جو شخص چھوڑے گا وہ گناہ گار ہو جائے گا. وہ اصل راستہ جو طریق نبوی کا ہے وہ چھوڑ بیٹھے گا. اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ سنت قائمہ کا علم حاصل کرو. جس طرح محکمات کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا کہ اصل علم محکمات کا علم ہے جس نے تمہاری زندگی کو اس کالم میں ڈالنا ہے، اور دوسرا فرمایا سنت قائمہ کا علم ہے، وہ علم حاصل کرو. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ او فریضۃ عادلہ، نظام عدالت قائم کرنے کے لیے جو فرائض بنتے ہیں، جو تمہاری وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں، جو تمہارے دیوانی کے مقدمات ہیں، جو تمہارے فوجداری کے مقدمات ہیں، ان کو قانون اسلام کے مطابق طے کرو، حل کرو. فریضۃ عادلہ، نظام سلطنت قائم ہوگا، حکومت قائم ہوگی، اس بنیاد پر، اس شریعت کی بنیاد پر عدالتیں قائم ہوگی، تب مسلمان معاشرہ ہوگا، ورنہ نہیں. آج کیا وجہ بنی ہے؟ عدالتیں قائم ہیں نا، لیکن عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ سنت کے مطابق، اس علم کے مطابق نہیں ہے. نہ تو اس میں وہ قانون ہے فوجداری کا، نہ دیوانی کا، نہ قانون شہادت، کوئی چیز بھی وہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ او فریضۃ عادلہ، کہ فریضۃ عادلہ جو ہے عدالتی نظام جو تمہارا ہے، جس پر تمہاری باقی زندگی چل رہی ہے. کیونکہ زندگی جائیداد کے بغیر نہیں چلتی، کمائی کے بغیر نہیں چلتی، پیسے دھیلے کے بغیر نہیں چلتی. یہ مکان کی ضرورت ہے، یہ مکان کی زمین کی ضرورت ہے، یہ کاروبار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زندگی چلانی ہے نا، تو یہ نہیں چلتی. پر یہ زندگی چلنی چاہیے اس شریعت کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کر دی ہے، جو اس کی شرائط آداب رکھے ہیں، اس کے مطابق ہونی چاہیے. اس لیے فرمایا کہ وہ فریضۃ عادلہ، اس کا علم حاصل کرو کہ یہ لینے دینے کا جو کام ہے، جو تجارت کا معاملات ہیں، جو لینے دینے کے معاملات ہیں، باقی جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اسلام میں اس کا طریقہ کیا ہے. جب یہ کام تم نے کر لیے تو اس کے لیے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے بخاری شریف میں، عن عثمان عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحیح بخاری جلد 2 752 صفحہ ہے. عثمان بن عفان امیر المومنین خلیفہ ثالث ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے، بہترین وہ شخص ہے جو خود قرآن پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے. اب اندازہ کرو کہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا ہے؟ جنگیں لڑی ہیں، جہاد کیا ہے، شادیاں، سب کچھ کیا ہے نا، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں کیا. لیکن ان سب کاموں سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ تعلیم قرآن کا کام ہے. کوئی دن خالی نہیں گیا، کوئی وقت، کوئی لمحہ خالی نہیں گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم نہ دی. اور کوئی لمحہ خالی نہیں گیا کہ صحابہ کرام نے قرآن کی تعلیم حاصل نہ کی ہو. دنیا بدل گئی، رنگ بدل گئے، مزاج بدل گئے، مزاج بدل گئے، حالات بدل گئے، اصل حقائق بدل گئے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم واعظین سے سنو، بڑے بڑے واعظین بڑی بڑی لے کے ساتھ وہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، شعر و شاعری کرتے ہوئے. وہ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے لے کر آپ کے گھر تک روضۃ من ریاض الجنہ. سنیے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر گھر تک کے جو درمیانی حصہ ہے، جو زمین ہے، فرمایا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. سنی ہے نا بات بھائی؟ لیکن لوگوں نے اس کی شکل بدل دی ہے.
لوگ سمجھتے ہیں وہ زمین جڑی ہے نا وہ جنت کی قرار ہے. میں نے ایک قصہ گو مولوی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جب قیامت آئے گی نا، جب ہر شے فنا ہو جائے گی، زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کو اٹھا کر جنت میں رکھ دے گا. کس نے کہا ہے تمہیں؟ ایسے ایسے جھوٹ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ زمین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو مسئلہ یہ ہے یہ حدیثوں میں ہے. بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، فتح الباری میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ابن حجر عسقلانی نے اس کے تفصیل بیان کی کہ جو ممبر کے ساتھ ستون تھا، ستون کیا تھا؟ کھجور کا ایک ستون بنایا ہوا تھا جو کھڑا تھا، جس کے ساتھ آپ اکثر ٹیک بھی لگاتے تھے. اس ستون کے ساتھ ایک صندوق رکھا ہوا تھا. اس صندوق میں مصحف شریف تھا. مصحف شریف قرآن مجید رکھا ہوا تھا. آسان زبان قرآن مجید تھا. اس قرآن مجید کو رکھا تھا. جب وہی نازل ہوتی تھی تو فوراً کاتبین وہی کو بلا کر اس کے اندر لکھ دیا جاتا تھا. اور صحابہ کرام آتے تھے تو وہ وہاں 2 نفل پڑھتے تھے، اور جو کچھ نئی وہی نازل ہوتی تھی وہ اپنے مصحف میں لکھ کر لے جاتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں. اس کی تفصیل بیان کروں تو ٹائم نکل جائے گا. یہ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے جس نے دنیا کو فیض اپنے فیض سے سیراب کر دیا ہے. وہ ایسا چشمہ ہے جس نے پوری دنیا کو سیراب کر دیا. وہ ایسا باغ ہے جس کے پھلوں نے لوگوں کو سیر کر دیا ہے. وہ قرآن مجید ہے بھائی، قرآن مجید. تو اس لیے وہاں رکھا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو وہاں سے اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لیا. جب ان کی وفات ہوئی تو عمر آ گئے. عمر کے پاس آیا تو عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے وہ اپنے گھر میں رکھ لیا، اپنے کمرے میں رکھ لیا. جب عثمان کا زمانہ ہے تو وہی مسئلہ اٹھایا گیا وہاں سے اور اس کی نقلیں تیار کی گئی. صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ نقلیں تیار کرو. اس پورے عالم اسلام کے جہاں جہاں صوبائی ہیڈ کوارٹر تھے وہاں وہ نقلیں پہنچا دی گئیں اور لوگوں کو پابند کر دیا کہ اپنے مصحف کے مطابق کر لو اور واپس جمع کرا دو گورنمنٹ. اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. آج بھی اس مصحف کے عثمانی کے نسخے ماسکو کی لائبریری میں ہیں، جرمن کے اندر ہیں، برلن کی لائبریری میں پڑے ہیں، مصر کے اندر بھی ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پر موجود ہیں. اور بہت سارے نسخے ہیں دنیا میں لوگوں نے رکھے ہیں بطور تبرک سمجھ کر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ مسئلہ یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ سوال یہ ہے کہ یہ اصل حقائق کیا تھے، بات کیا سے بن کیا گئی. اس لیے کہ علم حاصل نہیں کیا، سنت قائمہ کا علم حاصل نہیں کیا، قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آپ کی زندگی کا معائنہ نہیں کیا، پڑھا نہیں اس کو کہ معاملات کیا تھے، کس طرح زندگی بدل گئی ہے. چلو خیر، آگے چل کے فرمایا کہ وہ بہترین آدمی ہے تم میں سے جو خود قرآن پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے. اگر آپ جائزہ لیں نا، تجزیہ کریں، سروے کر کے دیکھیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کتنا قرآن پڑھا ہے تو نے کتنا پڑھا ہے، تو نے کتنا. کسی نے کچھ بڑی 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 بہادری کریں گے، کہیں گے جی ناظرہ پڑھا ہے، اور ناظرہ بھی غلط پڑھتے. کیوں؟ جو سب سے بہتر شے ہے اس کی بھی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ اس کو کیوں نہیں سیکھا؟ مسلمانوں میں صحابہ کرام میں سے کوئی ایک آدمی بتا دیا جائے کہ اس نے اس طرح کبھی پڑھا ہو، یا دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی بتائی جائے کہ جو اپنی الہامی کتاب جس پر وہ ایمان رکھتی ہے اسے بغیر سمجھے بوجھے پڑھتی ہو، تو کوئی دکھا دو. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. اور سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے نا وہ ناظرہ پڑھنے کا نہیں ہے. اب تو ہم اس کو غنیمت سمجھ بیٹھے ہیں نا کہ چلو ناظرہ ہی صحیح بھائی، کچھ تو آئے. لیکن اصل حقیقت سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کئی مرتبہ بیان کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ پر ٹک جاؤ اور اس کو سمجھو یہ ہے کیا، اس میں حکم کیا دیا گیا ہے، اس میں تعلیم کیا دی گئی ہے. اس حوالے سے ذرا اس کو سنو پڑھو. لیکن بدقسمتی دیکھیے بھائی، لمبی حدیث ہے، ٹائم میرے پاس نہیں رہ گیا. علامہ صاحب نے ایک بخشی لکھا ہے
पूरा नक्शा खींच दिया उम्मत मुसलमान का। हमारी जो हालत इस वक्त है, फ़लाँ आला ख़ानदान का आदमी है, फ़लाँ ख़ानदानी आदमी, हम पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं, बातें सुनते हैं, ख़ानदानी लोगों में ये करो, ख़ानदानी लोगों में वो। कहाँ के ख़ानदानी लोग? जिस ख़ानदानी को आप जिस ख़ानदान को बड़ा आला समझते हैं, उसमें से बदतरीन किस्म के लोग तुम्हें दिखाए जा सकते हैं। कोई बड़े से बड़ा ख़ानदान ढूंढो, कोई जागीरदार तलाश करो, कोई सरमायादार तलाश करो, कोई बड़ा बड़ा शेख तलाश करो, कोई बहुत बड़ा आलम फाजल तलाश करो, तो तुम्हें नज़र आएगा कि भाई अगर ये बहुत बड़ा आला आदमी है ना, तो इसकी औलाद देखो, इसके पोते पोते देखो, इसकी नस्ल पूरी देखो, इसका ख़ानदान देखो, तुम्हें देखेगा वहाँ चोर बैठे हैं, बदमाश बैठे हैं, धोखा देने वाले बैठे हैं। क्या ये आला ख़ानदान इस तरह होते हैं? कोई ख़ानदानी निज़ाम नहीं है। ख़ानदान वो है, बंदा वो है जो जिसने अपने आप को अखलाकियात के इस कॉलम में डाल दिया है, कुरान के अंदर डाला है जो शख्स, वो है वो है आला। इसलिए उसने कहा ये फ़लाँ है, ये छोटे दर्जे का आदमी है, ये बड़े दर्जे का। कहाँ से आया? मुसलमान की ज़ुबान से ये अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। तमीज़ बंदा व आका फसाद आदमियत है। ये आका है, ये ग़ुलाम है, ये कमी है, ये फिसाऊ फलाँ शरीफ आदमी है। तमीज़ बंदा व आका फसाद आदमियत है। हज़र चीरा दस्ता सख्त हैं फितरत की ताज़ीर है। पूरी उम्मत तकसीम हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, आपस में आप लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किसी लिए किश्वर कुशाई के लिए, मालो दौलत के लिए, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। सगे भाई होते हैं जो एक दूसरे का माल खाते हैं, बेटे होते हैं जो वालिदैन की कुछ परवाह नहीं करते। एक एक बात देखो, बीवी है वो कोई जानती नहीं कि ये मेरा कौन है। जिसने उसका अपनी सारी कमाई जिसके ऊपर लगाई होती है ना, वो उसे परखा के बराबर भी नहीं समझती। उधर हदीसों में आया कि भाई लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं सजदे का अल्लाह के सिवा किसी को हुक्म देता तो बीवी को कहता कि तू अपने शौहर को सजदा कर। ये कहने की बातें हैं भाई, करने की तो ना हुई ना। हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ें पाई जा रही हैं, कोई माने या न माने। इल्म हासिल करो भाई, इल्म का दर्जा बहुत ज़्यादा है। हदीस इंशाअल्लाह आपको फिर अगले खुतबे में अर्ज़ करेंगे। तो इल्म की बात की गई है, जिसने अपने आप को बनाना है, तब्दील करना है, जिसके दिल में ये दाया पैदा हो कि मुझे भाई एक मुसलमान बनकर रहना चाहिए, उसे इल्म हासिल करना होगा। इल्म के बगैर, और इल्म से मुराद कुरान का इल्म, फ़राइज़ का, जैसे फरमाया ना कि इल्म सिर्फ 3 है, आयात मुहकमा का इल्म, सुन्नत कायमा का इल्म और फरीज़तुन आदला का इल्म। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको समझो, इसके बगैर मुसलमान मुआशरा नहीं बन सकता। और यही वजह हुई आज मुसलमान मुआशरे के अंदर जो गड़बड़ पैदा हो गई है, और जिस तरह इस मुआशरे के अंदर तबाही हो गई है, जिस तरह इसके तबकात पैदा हो गए हैं, तबकात पैदा हो गए हैं बाकायदा, और हमारी हुकूमतों, हमारी रियासत के अंदर ये तबकात पैदा हो गए हैं। और एक आम आदमी जो है, चाहे वो कितनी डिग्रियां ले ले, बस वो आम ही रहेगा, कोल्लू का बैल बन करे, इनकी गुलामी करेगा उनकी, जिन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। वो अपने आप को एक अलहदा, बिल्कुल अलहदा, बहुत ही आला ख़ानदान समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर उनकी हिस्ट्रियाँ आप उठाएँ ना पीछे से, आप हैरान हो जाएंगे ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। ऐसे ऐसे लोग, अजीब व गरीब बातें। तो इसलिए भाई एक वकील हैं लाहौर के, उन्होंने एक किताब लिखी हुई है सियासत के फ़िरऔन, सियासत के फ़िरऔन। मैं तुम सबसे कहूँगा उस किताब को लेकर पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे मुआशरे की बर्बादी किन लोगों ने की है, इन मुसलमानों का सत्यानाश किन लोगों ने किया, तुम्हें पता चल जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना।